آج ظاہر ہے کہ ہم صحافت کا عالمی دن منا رہے ہیں اور آپ نے اپنی پوری زندگی صحافت کی ہے اور آپ نے بڑے باریک بینی سے دیکھا ہے جو ملک میں ہوا ہے، سارے نشیب و فراز دیکھے ہیں۔ صحافتی اعتبار سے اگر میں آپ سے پوچھوں تو کبھی صحافی کے لیے کوئی دور سہل رہا ہے؟ دیکھیں، جو کچھ ہمارے ملک میں ہوتا رہا وہ تو اب تاریخ کا حصہ بن چکا۔ بہت سے صحافیوں کے ساتھ، صحافتی اداروں کے ساتھ کئی ادوار میں بہت ناروا سلوک ہوا، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن ہمارے جو صحافی ہیں، ہمارے صحافتی ادارے ہیں، انہوں نے اپنی آزادی کی جنگ لڑی ہے اور اپنی آزادی پر سمجھوتا نہیں کیا۔ اچھی بات یہ ہے اور اس کی قیمت بھی ادا کی ہے۔ تو یہ بات درست ہے کہ ہم ایک بڑے مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، اور آج بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی قابل اطمینان صورتحال ہے، لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان ایک خطے میں واقع ہے جہاں ہمارے ارد گرد آگ لگی ہوئی ہے۔ 35 سال سے ہم دہشت گردی جو ہے وہ ہماری سرحدوں کے اندر بھی ہے، سرحدوں سے باہر بھی ہے۔ تو ایک بڑے ہی غیر معمولی حالات سے ہمیں گزرنا پڑا ہے، تو اس کے غیر معمولی اثرات بھی ہم پر پڑے ہیں، اس بات کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ لیکن آپ دیکھیے آج بھی ماشاءاللہ ہمارے جو میڈیا کے ادارے ہیں وہ اپنا نقطہ نظر پیش کر رہے ہیں، لوگ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، تجاوزات بھی ہوتے ہیں، سزائیں بھی ملتی ہیں، کچھ لوگوں کے خلاف کارروائیاں بھی ہوتی ہیں، کچھ شکایتیں بھی پیدا ہوتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر میرے ایک پاؤں میں چوٹ لگ گئی ہے تو میں کہوں کہ میرا پورا جسم زخمی ہو گیا ہے۔ تو ابھی ہم ایک نسبتاً ایک اپنی بات کر رہے ہیں، ایک ماحول جو ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اپنی بات بھی کرتے ہیں، اس کا اپنے نقطہ نظر کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمیں بڑی ذمہ داری سے بات کرنی چاہیے۔ ہماری آزادی کی حد وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں دوسرے کی آزادی کی حد شروع ہوتی ہے۔ اگر ہم فیک نیوز کو یعنی پھیلائیں گے یا ان پہ اس سے محظوظ ہوں گے، یا پروپیگنڈا کریں گے، اگر پروپیگنڈا کریں گے، اگر ہم اعلی کار بن جائیں گے کبھی کسی کے کبھی کسی کے، تو پھر ہمارے لیے مشکلات بھی پیدا ہوں گی۔ تو بالکل میرا خیال بحیثیت مجموعی تو ہم نے اپنا ایک پرچم جو ہے اس کو تھامے رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے کئی دوست جو ہیں آج ہم سے جدا ہو گئے، وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، جو لوگ جو ہیں وہ جن کے خلاف کارروائیاں ہوئیں ان کے مجرم جو ہیں ان تک اب قانون کا ہاتھ نہیں پہنچ سکا، لیکن یہ ایک جز ہے، یہ کل نہیں ہے۔ کل یہ ہے کہ ہم ایک بحیثیت قوم ایک توانا ہے اور اپنی توانائی جو ہے اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ بالکل شامی صاحب، ظاہر ہے کہ اندھیرا ہر سو تو نہیں ہوتا ہے، اور اندھیرا مکمل بھی ہے، کہیں نہ کہیں روشنی بھی ہے۔ اب جب پولیٹیکل سچویشن ہے، اس میں بھی ہمیں لگ رہا تھا کہ شاید ایک روشنی کی کرن جو ہے وہ مذاکرات کے ذریعے موجود ہے، شاید یہ سود مند ثابت نہیں ہوئے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ ایک آخری چانس تھا جو بغیر کسی کی اسسٹنس کے موجود تھا سیاستدانوں کے پاس اور انہوں نے گوا دیا؟ دیکھیں، ہمیں امید کا دامن تو نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن افسوس یہ ہے کہ بحیثیت مجموعی ہم ایک جھگڑالو قوم بن گئے ہیں۔ ہم نے اپنی انا اور خود پرستی جو ہے اس کی خود ہی ذات میں آئے ہوئے ہیں۔ ہر ادارہ جو ہے دوسرے کو نیچے دکھانا چاہتا ہے، ہر شخص جو بیٹھا ہوا ہے مقتدر بن کر وہ چاہتا ہے کہ سارے لوگ میرے زیر ہو جائیں، اپنی حدود و قیود کا خیال نہیں ہے۔ دیکھیے، حدود و قیود تو باقی رکھنے پڑیں گی، معاشرے اسی طرح زندہ رہتے ہیں، تو اسی طرح شامی آگے صاحب، اس کا چلتے ہیں۔ ذمہ دار کون ہے؟ اگر یہ ناکامی ہوتی ہے تو یہ کس کے حصے لکھی جائے گی؟ دیکھیے، بنیادی ذمہ داری تو ہم سب کی ہے، لیکن جو سیاستدان ہیں ان کی سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ اگر سیاسی عمل گدلا ہوگا، اگر وہ ایک دوسرے کے اکوموڈیٹ نہیں کریں گے، وہ ایک دوسرے کی بات نہیں سنیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ اب آپ دیکھیے جھگڑا کس بات کا، اس وقت جھگڑا کس بات کا ہے؟ یعنی اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ پورے ملک میں ایک دن انتخاب ہونے چاہیے۔ اب 60 دن کا جھگڑا ہے، وہ کہتے ہیں ادھر 60 دن بعد ہونے چاہیے، وہ کہتے ہیں 60 دن پہلے ہونے چاہیے۔ یہ چند ہفتوں کا معاملہ ہے، اس کو اتنا پھیلا دیا جائے
इतना हंगामा उठा दिया जाए, पूरी कौम का लेकिन शामी साहब कहीं तो इसका इख्तिताम होगा ना, होना चाहिए भी। अब जो सिचुएशन इस वक्त है, जो कि जिस तरह जावेद लतीफ साहब ने आज फ्लोर पे भी गुफ्तगू की, मैं बाकी अपने गेस्ट से भी पूछना चाहूंगी, ऐसा लग नहीं रहा है कि ये कहीं पर एंड होने वाली है जंग, पार्लियामेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट अब तो खुल के सामने आ गया। गुफ्तगू तो जो भी कर लें आप, कौन सा अदारा ऐसा है जो दूध का नहाया हुआ है? हर एक को अपना एहतसाब करना चाहिए। पार्लियामेंट खुद देखे उससे क्या गलतियां हुई हैं। आज पार्लियामेंट आधी खाली है, अपोजिशन वहां नहीं बैठी हुई। सुप्रीम कोर्ट देखे उससे क्या गलतियां हुई हैं, फौजी क्यादत देखे उनसे क्या गलतियां हुई हैं। अपना एहतसाब खुद करें, एक दूसरे का एहतसाब करने की आदत छोड़ दें। कोई भी ऐसा नहीं है जो कहे कि मैं तो बस जनाब मैंने तो कोई गलत किया ही नहीं और मैं तो जनाब बड़ा एक असूल के ऊपर हमेशा गामजन रहा हूं। ऐसा नहीं है। जहां हमारी अदलिया ने तजावुज किया है, हमारी पार्लियामेंट ने भी समझौते किए हैं। बिल्कुल जाहिर अपनी अपनी गलतियों को शामी साहब देखना तो जरूरी है, आपने बड़ा अच्छा ये पॉइंट किया है। लेकिन मुझे शामी साहब बताएं कि तौहीन पार्लियामेंट का अगर ये बिल आ जाता है तो इससे तो फिर और गलतियों पे यानी पर्दा डाला जाएगा और फिर जो है इंतकाम की कार्रवाई मजीद बढ़ जाएगी। क्या ये ठीक कर रही है? का बिल, ओह भाई बिल कैसे लाएंगे आप? ये तो आईनी तरमीम करें। तौहीन पार्लियामेंट की तौहीन, पार्लियामेंट में तो अवाम के नुमाइंदे बैठते हैं जिनका हर वक्त एहतसाब होता रहता है। तो ये सारी बातें जो हैं ये ऐसे ही हैं, तोता चना बाजेगा ना। ये मौका महल नहीं है इस वक्त। इसको तो तौहीन अदालत के खिलाफ लोग कहते हैं, आवाज उठा रहे हैं कि तौहीन अदालत जो है उस कानून को कम से कम इस्तेमाल होना चाहिए। और अब भी आप देखिए कि जो बातें हो रही हैं, हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रही है। नोटिस तो नहीं दिए जा रहे तौहीन अदालत के। तो तौहीन अदालत को कम से कम करने की जरूरत है, बजाय इसके नया रात छेड़ दें तौहीन पार्लियामेंट का। भाई इस वक्त ये मौका नहीं है, आपके पास 2/3 मेजोरिटी नहीं है, प्रेसिडेंट आपके साथ नहीं है, आम कानून आप बना नहीं सकते, वो नाफिज नहीं हो सकता। और फिर क्यों आप इन पंगों में पड़ते हैं? बिल्कुल आप भी को अपने आप गौर करें, सुप्रीम कोर्ट भी गौर करे, एक दूसरे की गर्दन में अंगूठा न दें, अपनी गर्दन की फिक्र करें।